حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے غور سے سنیے گا، آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ کام ضرور کیجیے گا جو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ ضرور کیجیے گا. میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کنبے والوں اور اپنے بیٹوں کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دن تھا یعنی پیر کا دن تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور سب فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی تمہارے جیسا کام کرے گا اسے تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، گھر والوں کو لے کر کے بیٹھ کر حضور کا ذکر کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اگر کوئی یہ کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ فرشتے بھی ایسا کام کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب یہاں میں حدیث شریف سے ہی دلیل پیش کروں. حدیث شریف سے اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. جب کوئی اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے ذکر الصالحین کفارۃ السیئات او کما قال، نیکوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو مصطفیٰ کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، بخشش کا سامان نہیں بنے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس محفل میں رہے جس میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعات سنا رہے تھے. سرکار رک کر کے واقعات سنے اور سننے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات فرمائے. ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور خود تشریف بھی لے آتے ہیں. میں دلیل کے طور پر پیش کروں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے تھے. مجمع تھا، مجمع میں ایک بندہ ذکر سنتے سنتے سو گیا، آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ منبر سے اترے، لوگوں میں سناٹا تھا. آپ نے تقریر روکی، سناٹا تھا لوگوں کے اندر کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کا شکار یہ بندہ ہو جائے گا جو محفل کے اندر سو گیا. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے والے کے سامنے جو بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کر لوگ اسے جگا بھی نہیں رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو سامنے غوث پاک کو دیکھا تو چونک گیا. اب سنو غوث پاک کیا فرماتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کس کو دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے عرض کیا حضور آنکھیں بند تھی، حضور کو دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفیٰ کے جلوے دیکھ رہا تھا. یہ ہے ذکر مصطفیٰ. یہ جو عام طور پر محفلوں میں بے ادبی یوں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے برکت نہیں ملتی. میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے
کہ جب کبھی محفل کے اندر آتے اور بیٹھتے تو اتنے ادب سے بیٹھتے، اتنے ادب سے بیٹھتے، اتنے ادب سے بیٹھتے کہ ان کے ادب کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکت اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جو اس محفل کے ادب کو بجا لاتا ہے، اس محفل کی تعظیم اور احترام کو بجا لاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک اور واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تنویر فی مولا البشر کے حوالے سے سید احمد محمد دیدار علی اپنی تصنیف رسول الکلام من کلام سید الانام فی بیان المولد والقیام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان فرمائی۔ اب سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ سید المفسرین ہیں۔ اور یہاں یہ بات بتا دوں، ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا اور ایک ہوتا ہے خود سے دعا نکلنا۔ تو میں آپ کو بہت سارے صحابہ کے حوالے سے بتاؤں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے دعا دی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے علم کے دروازے ایسے کھول دیے کہ آج ان کو سید المفسرین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تفسیر ابن عباس سب سے معتبر تفسیر گردانی جاتی ہے۔ وہ قرآن کے اسرار اور علوم سے واقف تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی وضو کے لیے پانی رکھ دیے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھا لیے۔ یہ ان کی خدمت کا طریقہ تھا۔ تو ان کے لیے سرکار نے دعا فرما دیا، اللہم علمہ بالکتاب او کما قال، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ تو ایسا قرآن کا علم عطا کر دیا کہ سید المفسرین بن گئے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے، مسواک کا اہتمام کرتے، مصلی بچھاتے، تو ان سے بھی حضور نے کہہ دیا سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ تجھے کیا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر اپنا ایک جنگ کے موقع پر 300 اونٹ سامان سے لدا ہوا سرکار کی خدمت میں پیش کیا، اور بیر روما جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سرکار سے انہوں نے نہیں کہا حضور میرے لیے دعا کریں، میرے آقا نے خود دعا عطا فرما دی، دعا عطا فرما۔ ارے جس مخدوم ماہیمی علیہ راما کا ہم تذکرہ کرتے ہیں انہیں بھی ولایت ملی ہے، خدمت انہوں نے ماں کی اور ماں کی دعا سے انہیں ولایت مل گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت بیان فرمائی ہے، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن لوگوں کے سامنے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے، اور اظہار مسرت کر کے یعنی خوش ہو رہے تھے، خوب خوش ہو رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیر کا دن تھا، اس طریقے سے اظہار مسرت کر رہے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ اتنے میں میرے آقا اچانک تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت تم پر حلال ہو گئی، شفاعت تم پر حلال ہو گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں کل کی شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی
گفتگو کرنا، آمد کا تذکرہ کرنا، یا جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو وہاں شریک ہونا، یا بیوی بچے گھر والوں کو بٹھا کر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرنا، اور دل کے اندر حضور کے آنے کی خوشی محسوس کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اجتماع میں اس سلسلے میں میں کچھ باتیں عرض کروں گا، تو جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اب تو خیر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی بھر اجمیر مقدس جانے کی مخالفت اس اعتبار سے کہ قریب نواز معاذ اللہ دیتے نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، بہت اعتراض کرتے رہے، لیکن جب وقت پڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہیں خواجہ کی چوکھٹ پر وہی چادر اٹھا کر کے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسے ہی اب خلیجی ممالک میں بہت ساری جگہوں پر میلاد شریف کی چھٹی نہیں دی جاتی تھی، اب سر پر پڑی تو میلاد شریف کی چھٹی بھی جائز قرار دے دی ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں سمجھ۔